بچے کی لقمان نے اللہ کو ان کی وہ نصیحتیں، ان کا وہ تربیت کرنا، وہ انداز اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو نمونہ بنا کے قیامت تک قرآن پاک میں باقی رکھا۔ اور وہ انہی نصیحتوں کی وجہ سے، یا اللہ کے نے جو حکمت اور دانائی لقمان کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت مکمل طور پر لقمان کے نام سے نازل فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو سورت لقمان، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، دین کا فہم عطا کیا، اور پھر یہ کہا کہ انشکر للہ، لقمان یہ جو ہم نے تجھے حکمت، دانائی، فہم عطا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت تجھے ملی ہے، اس پر تو نے اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن کفر، جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو بڑا ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حمید، وہ اللہ تعریف والا ہے، کوئی نہ بھی تعریف اس کی کرے تب بھی وہ تعریف والا ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان نے جو اپنے بچے کو نصیحتیں کی، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ لقمان اپنے بچے کو واعظ کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اور یہی تربیت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اور آپ نے اپنی ساری امت کی یہی تربیت فرمائی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے، میرے خلیل نے مجھے نصیحت فرمائی، اور اس دوست اور خلیل سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے نصیحت کیا فرمائی کہ اے ابو الدرداء، اللہ تشرک باللہ شیئا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، ان قطعت او حرکتا، چاہے تجھے عقیدہ توحید پر جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، یہ گوارا کر لینا، یہ برداشت کر لینا، کیونکہ جانا تو بالآخر اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کی توحید پر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تیرے، اور تجھے جلا ہی دیا جائے، تب بھی اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج یہ 1-2 دن بعد 25 دسمبر ہے، اس موقع پر بھی پوری ایک برادری وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتی ہے اور اس کی تجدید کرتی ہے، یعنی 25 دسمبر کو، اور پھر اس میں ہمارے مسلمان بھی کچھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے، ہم نے اس کو مبارکباد دینی ہے، ان کی یہ عید کا دن ہے۔ تو مبارکباد دینے سے پہلے، ان کو مبارک کہنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لینا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تنشق الارض، اور یہ زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور اس ان کی بات کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا، اللہ کی اولاد ماننا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر فرمایا وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو تین ہے، الہ تو تین ہے، اور اللہ تین میں سے تیسرا الہ ہے، ایک عیسیٰ معبود ہے معاذ اللہ، اور ایک مریم معبود ہے، اور ایک اللہ معبود ہے۔ اللہ کہتے یہ لوگ کافر ہو گئے، اور یہی وجہ کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، اور دربار میں کھڑا کر کے پھر اللہ پوچھے گا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ عیسیٰ کو کہیں گے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے یہ کہا تھا، کیا تو نے یہ پیغام دیا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لینا؟ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو آگے سے عیسیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ سبحانک، اللہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریک سے، اولاد سے، بیوی سے، اور پھر بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اور جتنے بھی شریک تیرے بنائے جاتے ہیں، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ اس بات کا مجھے کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا۔ میں نے تو وہی کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لوگوں میرا الہ بھی، میرا رب بھی اللہ ہے، اور تمہارا معبود بھی اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہے نا تو پھر مبارکباد دے کے آپ بھی اس گناہ میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ان کے شریک نہ بنے، اور ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل نہ ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے محبت نہ کرنا، ان سے پیار نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس غالباً ابو موسیٰ اشعری نے ان کو کہا
کہ جی یہ بہت اچھا ایک عیسائی ہے، اللہ اکبر، بڑا ذمہ دار آدمی ہے، آپ اس کو اپنا سیکٹری بنا لیں، اس کو کاتب رکھ لیں اپنے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر، یہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، یہ جس قدر بھی امانت دار ہے، دیانت دار ہے، میں اس کے ساتھ محبت کیوں کروں جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے؟ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا قرب کیوں بڑھاؤں جس کو اللہ نے مجھ سے دور کیا ہے؟ اور پھر یہی آیت حضرت عمر نے پڑھی ہے، ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ کے اللہ اکبر دشمنوں یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ تو یہ گناہ آپ نہ کریں، اس میں مبتلا نہ ہو۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ واعظ کیا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تقوی کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا واعظ کرتے ہیں، اللہ اکبر، گناہوں سے بچنے کا واعظ کرتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے لقمان کا، کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ تو بڑا ہی باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ لقمان نے کیوں کہا؟ کہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کرنے، پوشیدہ طور پر بھی بیٹا گناہ نہیں کرنے، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ گھر میں، نہ باہر میں، اللہ اکبر۔ اور اس کی آج ہماری اولادوں کو اشد ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو یہ واعظ کرے، اپنی اولاد کو۔ یہ موبائل آیا نا جب سے، اس کی ضرورت تو اور مزید بڑھ گئی ہے، اللہ اکبر، کہ یہ فحاشی کا ایک پورا پروگرام ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ جب چاہیں جو معاملہ کر سکتے، فحاشی کا جو بھی دیکھنا چاہیں۔ حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹا چھپ کر بھی اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، چھپ کر بھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب کو رکھ دیا جائے گا، ہر ایک انسان کا نامہ اعمال نا اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تیری کتاب ہے، یہ جو تو نے دنیا میں کہا کیا یہ سب کچھ اس میں درج ہے۔ تو فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے، اپنے شب و روز پہ نظر دوڑائیں گے، اپنی جلوت خلوت کے گناہوں کو دیکھیں گے، اور دیکھ کے اللہ فرماتے مشفقین مما فی، اب خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور پھر اس وقت کیا کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑا نہ میرا بڑا گناہ چھوڑا،
ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیے اپنے سامنے موجود پائیں گے، وہ چھپ کر کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ سب کے سامنے کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، زبان کے، ہاتھوں کے، آنکھوں کے اور پاؤں کے سارے گناہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر بندہ کہے گا کہ یہ گناہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، یہ تو میرا خلوت کا گناہ تھا، میری اللہ اکبر خلوت کا یہ جرم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارے عمل اپنے سامنے یہ بندہ موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں ہوگا وہاں پہ، بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن لوگ مختلف گروہوں میں ہوں گے، ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی، یہ فلاں جرم کرنے والے، یہ فلاں گناہ کرنے والے، یہ فلاں اللہ کی بغاوت کرنے والے، اور فرمایا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں جب یہ حاضر ہوں گے نا تو اس وقت ان کے اعمال دکھائے جائیں گے لوگوں کو۔ اللہ فرماتے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کوئی بغاوت کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سب کچھ حاضر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، ہر بندہ جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے، جتنا مرضی چھپ کر گناہ کرے، اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، یہ جو کہے جو کرے اس کو لکھتے چلے جاؤ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورۃ قاف ہے۔ قرآن پڑھا کرو تاکہ اللہ اکبر آپ کو لذت آئے اور پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب 2 لینے والے لے لیتے ہیں، ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے، قعید بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، او میرے بندے تو اپنی زبان سے جو بھی بولتا ہے، اللہ کا ایک مقرر کردہ محافظ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے، وہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام تمہارا اسے رہتا نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، او لوگو تمہارے اوپر 2 میرے نگران مقرر ہیں، کِرَامًا کاتبین لکھنے والے ہیں، کاتبین دونوں ہی اللہ اکبر لکھنے والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں، کوئی بھی تمہارا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ڈائری، یہ کتاب انسان کے سامنے کھولی جائے گی نا، پھر انسان پریشان ہوگا، ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ اکبر، جس نے میرا نہ چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، ہر چیز اپنے اندر محفوظ کر لی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیت اللہ کے پاس نہ 2 یا 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریشی اور ایک ثقفی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے ہمارا رب ہماری جہری باتوں کو تو جانتا ہے، جو ہم اونچی آواز سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، اس کے متعلق تو ہمارا رب جانتا ہے، لیکن پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔
پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا. دوسرا اس کو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جو رب ظاہری باتوں کو، جہری باتوں کو جانتا ہے وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. ابھی وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، اللہ نے قرآن پاک اتارا، فرمایا ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. اللہ فرماتے ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، گناہ کرتے ہوئے تم اپنے آنکھوں سے نہیں چھپتے تھے، اپنے کانوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، اپنے جسم کے اعضاء سے نہیں چھپتے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم یہ گمان کرتے. یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اپنے دربار میں مجرموں کو کھڑا کرے گا نا، بعض مجرم ایسے ہوں گے اللہ ان سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ یہ گناہ تو نہیں کیا، یہ جرم تو نہیں کیا. ہر چیز کا انکار کرتے چلے جائیں گے. گواہیاں جو ہوں گی، فرشتے بھی اپنی کتابیں، اپنی ڈائریاں سامنے کھول کے رکھیں گے، لیکن وہ ہر چیز کے متعلق کہتے جائیں گے نہیں نہیں یہ ہم نے جرم نہیں کیا. تو تب اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تب ان کے خلاف ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب یہ کان بول لیں گے، آنکھیں باتیں کریں گی، ہاتھ باتیں کریں گے، جسم کے اعضاء بول لیں گے، پاؤں بول لیں گے، تو اس وقت یہ سارے کیا کہیں گے؟ مجرم ان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء کو، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. جس اللہ نے تمہیں بولنے کی ہمت توفیق دی تھی، جس اللہ نے تمہیں زبان دی تھی، اسی اللہ نے آج ہمیں بھی زبان دی ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو فرمایا ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں جانتا. جو خلوت میں گناہ کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں نا. اللہ اکبر زبان سے اگرچہ وہ اقرار نہ کرے لیکن ان کا ذہن یہی ہے یہاں پہ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے تمہارا یہ گمان تھا اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ ہماری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یہ گمان اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. تو اس لیے جلوت ہو یا خلوت ہو، گھر ہو یا اللہ اکبر کوئی صحرا ہو یا غار ہو، کوئی پہاڑ ہو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا برائی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، اس لیے کہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، پھر ہو بھی وہ کسی اللہ اکبر پہاڑ میں یا آسمانوں میں یا زمین میں خفیہ طور پر، اللہ فرماتے ہیں یاتی بہ اللہ. لقمان کہنے لگے بیٹا ذہن بنا لے کہ اللہ اس کو لے آئے گا قیامت کے دن. ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ تو بڑا خبر رکھنے والا اور بڑا ہی باریک بین ہے. اگلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ اکبر، ماں باپ کی ذمہ داری کیا بتائی؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، ان کو کہو نماز پڑھنے کا. جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائے، 7 سال کی عمر کے ہو جائے،
آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی ان کو طہارت سکھاؤ، ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کی ان کو عادت ڈالو، اور اگر 10 سال کی عمر تک تم یہ کام کرتے رہو پھر وہ نمازی نہ بنے۔ ذمہ داری پہلے ماں باپ کی ہے کہ 7 سال سے لے کے 10 سال تک اپنے بچوں کو حکم بھی دینا ہے، ان کو عادت ڈالنی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات کو پختہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ اکبر، طہارت سکھانی ہے، نماز کا طریقہ ان کو سکھانا ہے۔ آپ نے فرمایا 10 سال کی عمر کو اگر بچے پہنچ جائے نا پھر نماز نہ پڑھے، پھر نماز نہ پڑھے، تو آپ نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، اللہ اکبر، ان کو زبردستی نماز پڑھاؤ، اور جو ہے نا وہ ان کو مار کے پٹائی کر کے ان کی نماز پڑھاؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کی عمر تک تم نماز کا حکم دیتے رہو، اور اگر نمازی وہ پھر نہ بنے آپ کا بچہ یا بچی، پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو یہ کام ہمارے لیے کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اس طرح تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی، لیکن سب سے پہلے آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، 7 سال سے لے کے 10 سال تک ان کو عادت ڈالنی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں پڑھتے تو مار کے نماز پڑھانی۔ ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، تو اس وقت ہم بڑے پیار سے اپنے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، مسجد میں لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے اور نواسیاں تھیں اسی طرح آپ کے ساتھ آ جاتے تھے، لیکن جب بچہ 7 سال یا 8 سال کو پہنچتا ہے نا پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی اب مسئلہ نہیں، اب یہ جب جائے مسجد میں یا نہ جائے، جبکہ رسول اللہ نے تو 7 سال کی عمر میں کہا کہ نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 7 سال کی عمر میں ہی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، اور پھر 10 سال تک رسول اللہ نے فرمایا یہ محنت کرو، یہ ان کو عادت ڈالو، اور پھر ان کی پٹائی کر کے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو زبردستی نماز پڑھاؤ۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے خود محمد مصطفیٰ کو بھی یہ حکم دیا، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اللہ اکبر بیوی بچوں کو، آپ جن کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو کھلانے والے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ العاقبۃ للتقویٰ، کل قیامت والے دن انجام بہتر ہوگا تو تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا ہی بہتر انجام ہوگا۔ جو بے نمازی ہوئے، اللہ اکبر، خود بھی بے نمازی اور پھر آگے اولاد بھی بے نمازی، یہ کوئی اللہ اکبر اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ میں نماز خود نہ پڑھوں اور میرے بچے نماز پڑھنے چلے جائیں، میں خود گناہ کرتا رہوں میرا بچہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ نہیں، پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں اور پھر آگے اپنے بچوں کو اس کا حکم دیں۔ بہت سارے لوگ نا گھر میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے نا کہ نماز پڑھتے ہو؟ جی جی نماز پڑھتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں اللہ اکبر، میرا یہ دل چاہتا ہے، تڑپ ہے میری کہ میں لوگوں کو، نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر ان کو حکم دوں اللہ اکبر کہ ان لکڑیوں کو جمع کر کے میرے ساتھ چلو، مصلی امامت پر میں کسی اور کو کھڑا کروں، اور ان نوجوانوں کو لکڑیوں کے ساتھ لے کے ایسے لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے،
اور ان کے گھروں کو آگ لگا کے ان پر راکھ بنا دوں، ان کو جلا دوں، ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جیسے نماز پڑھنی ضروری ہے نا، اسی طرح مرد کے لیے، جو رجل ہے، مرد ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ با جماعت نماز پڑھے۔ رسول اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو ان سمیت آگ لگا دوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے اجازت مانگی۔ صحابی کون ہے؟ آنکھوں سے نابینے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ مؤذن مصطفیٰ ہیں۔ صحابی کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جن کو ذرا تھوڑی سی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ڈانٹ پہ لا دی۔ وہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی جی یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے، اذان تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، با جماعت نماز پڑھنی ہوگی۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز گھر میں نہیں مسجد میں پڑھنا ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے لانے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی۔ اس نے کہا راستہ کلیئر نہیں ہوتا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، خدشہ ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ موذی قسم کا جانور مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں ہی ادا کرنی ہوگی۔ نابینا صحابی جو معذور تھا، جس کے پاس عذر بھی تھا، اس کو رسول اللہ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گھر میں۔ میرے اور آپ کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، ہم بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں ادا کرو، نماز مسجد میں با جماعت۔ اور ایسے لوگ جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اللہ اکبر، ان کے لیے آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا جیسے آپ نے سماعت کر لیا۔ تو اس لیے خود بھی نمازی بنو اور اپنی آل اولاد کو بھی نماز کی ان کی تربیت کرو۔ ہاتھ پکڑ کے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو ساتھ لے کے آؤ تاکہ وہ نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے، با جماعت نماز پڑھے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ دعا بھی کرتے رہو کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور اے اللہ اس میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نماز کی پہلے تربیت کرو، پھر ان کے حق میں دعا کرو، اللہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ جب چھوٹے ہوتے ہوئے آپ نماز کی عادت ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ بڑے ہو کر اگر کوئی بچہ بھٹک بھی جائے نا، ادھر ادھر بھی ہو جائے، ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی یار میرے ابو جان نمازی تھے، وہ مجھے نماز کا حکم دیتے تھے، وہ انگلی پکڑ کے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، میں بچپن میں تو نماز پڑھتا رہا ہوں، اب شیطان نے غلبہ پایا ہے، میں نماز سے بہت دور ہو گیا، چلو اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن جب آپ تربیت کریں گے بچپن میں 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک تربیت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی تربیت ہے کہ مار کے، آپ نے فرمایا پٹائی کر کے ان کو نماز پہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اور یہ ذمہ داری اللہ ہم سب کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔